الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے قرب اور رضا کا جو راستہ بتایا ہے وہ صرف کسی بات پر موقوف نہیں ہے کہ کوئی آدمی عبادت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، بلکہ اللہ نے لوگوں کو اس سے وسیع تر طریقہ بتایا ہے۔ فرض نماز، فرض قربانی، اسی طرح زکوٰۃ اور حج، جو چیزیں فرض کے درجے کی ہیں انہیں تو کوئی نہیں چھوڑ سکتا، لیکن ان فرائض کی ادائیگی کے بعد جو آدمی شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے جو بھی کام کرتا ہے، اگر نیت درست ہے تو اسے اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ آپ قرون اولیٰ میں اس کی مثالیں دیکھنا چاہیں تو متعدد مثالیں ملتی ہیں۔ خلفائے راشدین میں ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے باقی پہلے تینوں خلفاء وہ خلافت راشدہ میں جہاد پر نہیں گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ ارادہ کیا اور گھوڑے پر بیٹھے کہ وہ جہاد کے لیے نکلیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کسی کی بات مدینہ منورہ میں نہیں مانی، اور انہوں نے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں تمام عمر جہاد کرتے رہے اور اب مجھے روکتے ہو۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے کہا کہ انہیں روکیں، تو انہوں نے آ کر ابوبکر رضی اللہ عنہ گھوڑے پر بیٹھ چکے تھے تو ان کی رکاب پاؤں پہ ہاتھ رکھا، اور وہ جانتے تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ ان کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک موقع پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی تمہارا کیا خیال ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور ان کے بچے اور اس کا شوہر یعنی تم، دنیا میں مجھ سے زیادہ کس شخص کو تمہارا خیال رکھو؟ چپ ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اتنا تعلق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب ان کے والد ابو قحافہ وہ آئے اسلام قبول کرنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد بہت بوڑھے ہو گئے اور داڑھی اور سر بگلے کی طرح سفید ہو گیا، اور مجھے بتاتے کہ میں تمہارے گھر چلا جاتا۔ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، میرے والد کا حق بنتا تھا کہ خدمت میں حاضری دیں۔ پھر جب وہ مسلمان ہوئے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ بڑے خوش تھے، اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم مجھے اپنے والد کے ایمان سے زیادہ ابو طالب اگر ایمان لاتے تو زیادہ خوشی ہوتی، کیونکہ اس سے میں خوش ہوا ہوں اور اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش ہوتے۔
ایک اور موقع پہ انہوں نے کہا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ جانتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا گھرانہ مجھے سب سے زیادہ اچھا لگا، حتیٰ کہ میں نے اپنے بچوں پر آپ کو ترجیح دی ہے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ رو پڑی اس احسانات اور ان چیزوں کے اعتراف میں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ رکھتا ان کے پاؤں پہ اور کہا آپ نہ جائیں جہاد کے، نہیں گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایران کی فتح میں جہاد پر جانا چاہتے تھے، سب سے کہا، شورا سے بھی کہا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس موقع پہ بھی کام آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ ایسے ہیں جسے کیل چکی میں ہوتا ہے کہ چکی اس کے گرد گھومتی ہے اور کیل اکھڑ جائے تو پھر کیا رہے گا؟ تو خلافت آپ کے گرد گھوم رہی ہے، آپ نہیں جائیں، نہیں گئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نہیں گئے، علی رضی اللہ عنہ خود جہاد ان کے دروازے پہ آ گیا اور انہوں نے کیا۔ تو یہ ایک زندگی کا شعبہ ہے، فرض نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور اس کے علاوہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ کہا، کسی نے ان سے قرآن کی بات کی کہ قرآن میں یہ آیا ہے، تو انہوں نے اس سے معذرت کی اور کہا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے نے مجھے قرآن پر غور کا اتنا موقع نہیں دیا جتنا آپ لوگوں کو ملا۔ اس لیے جو گزشتہ بات ہو رہی تھی کہ نوبیل پرائز ونر کتنے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کام کے لیے تیار کریں اور قربانی دیں۔ بہت سی مشکلات ہیں، معاشی حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، خاندان کے حالات ہیں، رہائش کے مسائل ہیں، ان سب چیزوں کے باوجود جس سے ممکن ہو یہ کام کرنا چاہیے۔ اس ٹیکنالوجی سے، سائنس سے ہم جو 200 برس پیچھے رہ گئے تو اس پچھڑے پن کا نقصان اور اس کی جو پینلٹی ہے وہ آج ہم پر پڑ رہی، ہم اس کو پے کر رہے ہیں۔ اگر ہماری پچھلی 8-10 نسلوں نے بے فائدہ اور فضول لڑائیوں میں وقت نہ ضائع کیا ہوتا اور مسلمانوں نے اپنی طاقتوں کو کمزور نہ کیا ہوتا اور خاص طور پہ اپنے پیسے کو 2 چیزوں میں نہ لگایا ہوتا تو حالت پھر بھی کچھ سمجھ، سارا پیسہ یا ان کے مقدموں پہ خرچ ہو گیا ایک دوسرے کے خلاف عدالتوں میں، اور یا شادی بیاہ کی رسومات۔ حضرت خواجہ میر درد رحمت اللہ علیہ، وہ ان کے والد سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے مشائخ میں سے تھے، وہ اپنے خاندان کی 1760 کی ایک شادی کا ذکر کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ 1760 میں ہمارے خاندان میں شادی ہوئی اور 50 کروڑ سے زیادہ خرچ ہوا۔ 1760 کا 50 کروڑ اب وہ اربوں اور خربوں میں چلا جائے۔ یہ مسلمانوں کے تللے تھے، صحیح معنی میں۔ اب بھی یہی حال ہے، اب بھی یہی ہے کہ شادی ہے 5-7 لاکھ تو معمولی بات ہے۔ اگر اس پیسے کو بچا لیتے اور اپنے داماد کو، بہو کو، بیٹی کو، بیٹے کو ایک پلاٹ لے کے دے دیتے کہ بیٹے یہ آپ اس پہ گھر بنا لیجئے، اس فخر اور ریاض سے کہیں زیادہ اچھا۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ کا قرب صرف اسی میں ہے کہ ہم بخاری شریف پڑھائیں اور ہم فتویٰ دیں۔ اللہ اس سے بھی راضی ہوگا کہ کوئی مسلمان اتنی محنت کرے فزکس میں اور کیمسٹری میں اور میتھس میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نوبل پرائز کی جگہ پہ لے جائیں اور وہ آدمی اپنے ان اثرات کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرے اور اللہ کے دین کی مدد کرے۔
ایسے نہیں ہوا کرتا کہ صرف اسی میں قرب ہے اور اس میں نہیں. اللہ ہی جانتا ہے قیامت میں وہ کسے اپنے قریب کرے گا، لیکن اتنا تو بلا خوف تردید بات کہی جا سکتی ہے کہ دونوں میں اجر ہے، اس میں بھی اور اس میں. یہ فکر درست نہیں ہے کہ ہمارے بچے میڈیکل کالج میں نہ جائیں اور مدارس میں پڑھیں، اور یہ فکر بھی درست نہیں ہے کہ ہمارے بچے مدرسے میں نہ پڑھیں اور میڈیکل کالج میں جائیں. بچوں کا تجزیہ، ان کا ٹرینڈ، ان کی تربیت، ان میں بڑوں کی بات ماننے کی صلاحیت، یہ سب کچھ دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ بچے کیا کریں. اگر وہ انجینئرنگ میں جانا چاہتا ہے، میڈیکل میں جانا چاہتا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ جا کر اللہ کے دین کی خدمت نہ کر سکے اور خدا کو راضی نہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بچھو کاٹ جاتا ہے اور ہمارے پاس ایک دم ایسا ہے کہ اگر ہم کریں تو زہر کا اثر اتر جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا ضرور کرو، اور تم میں سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بھائی کو جتنا فائدہ وہ پہنچا سکتا ہے ضرور پہنچائے. کتنی احادیث ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں. اب یہ ڈاکٹر ہے اور تڑپ رہا ہے مریض، اور 1 گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ اس سے پوچھیں اس کے دل سے ایسی دعائیں نکلتی ہیں کہ اس کے علاج نے مجھے معذوری سے بچایا، ورنہ نماز کیسے پڑھتا، خدا کی عبادت کیسے کرتا. یہ چیز اللہ کا قرب دلاتی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو اپنی خلافت کے دور میں انہیں پتہ چلتا تھا کہ مدینہ منورہ میں کوئی طبیب آیا ہے، کوئی حکیم آ گیا ہے، روک لیتے تھے، فرماتے تھے اپنا علم یہاں لوگوں کو سکھا کر جاؤ، اس سے پہلے جانے کی اجازت نہیں. شہر میں ایک طرح سے قید ہو جاتا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بائے کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی جب کہ ہجرت نہیں ہوئی. اس زمانے نصرت کی، مدینہ طیبہ میں اسلام کو پھیلایا، کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو گئے. یمن کے کچھ اطباء آئے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے روک لیا اور فرمایا کہ تم اپنا علاج یہاں کے لوگوں کو سکھاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا علاج کرو. تو انہوں نے اس کوڑ کے مرض کو دیکھ کے کہا کہ حضرت ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ یہ مرض مزید نہ بڑھے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ختم ہو جائے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا ہمیں جانے دیں کیونکہ یہاں پر ایک پودا ہوتا ہے وہ نہیں ملتا، یمن میں ملتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یمن لکھا خط اور فرمایا فلاں جو جڑی بوٹی ہے اس کو لاد کر بھیجو میرے پاس. تو بہت آگئی. پھر انہوں نے شاید جسے کوار گندل کہتے ہیں، شاید یہ انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر مالش کرنا شروع کی. اس کی ساری رات اور اگلے دن چڑھے تک وہ اطباء اسی کام پر رہے، یہاں تک کہ اس کی جو سبزی تھی، جو سبز رنگ تھا اس بوٹی میں، اس کی قے انہیں ہونے لگی. جب قے ہوئی ہے معاذ رضی اللہ عنہ تو انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا حضرت اب اس میں قوت مدافعت پیدا ہو گئی ہے، کوڑ مزید نہیں پڑے. یہ سب لوگ تھے، دنیا کے کام کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ نے کتنی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ لا ابالی، کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے اللہ کی خوشی اور اللہ کی رضامندی اور جنت کی، ان اجاہد فی سبیل اللہ، میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلوں اور میں شہید ہو جاؤں، یا میں اپنے بچوں کا رزق کمانے کے لیے نکلوں تاکہ میرے بچے نہ مانگیں اور نہ حرام کھائیں اور پھر راستے میں مجھے موت آ جائے. لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے لیے دونوں برابر. تاجر ایک دن آئے جو دکانداری کرتے تھے،
تو ان سے فرمانے لگے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد سے افضل کام کرتے ہو، دکانیں چلا۔ انہوں نے کہا اپنے بچوں کے لیے رزق کمانا تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اور اتنا رزق کمانا کہ ان کی ضروریات کو کافی ہو جائے، یہ اللہ کی راہ میں جہاد سے افضل۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو دین کو سمجھا تھا وہ یہ تھا، اب اس سے کوئی بھی دلیل نہ دیتے تو خلیفہ راشد کا کہنا بھی کافی ہے۔ انہوں نے دلیل بھی دی تھی قرآن سے۔ انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ زمین پر تجارت کرتے ہیں اور کچھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اس لیے تہجد کا حکم ان لوگوں سے فرض کے درجے میں نہیں رہا۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا نے تاجروں کا پہلے ذکر کیا اور مجاہدین کا بعد میں ذکر کیا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تم مجاہدین سے افضل۔ قرآن سے دلیل بھی دی انہوں نے، نہ دلیل دیتے تو بھی وہ ایسی ہستی تھی کہ جس کا جملہ خود شرعی دلیل تھا۔ اس لیے یہ جو رجحان معاشرے میں پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ اللہ کا قرب ہمیں سائنس سے، ڈیولپمنٹ سے، ان چیزوں سے، میڈیسن سے، انجینئرنگ سے، کمپیوٹر میں جانے سے حاصل نہیں ہوتا، اور اپنے آپ کو وہ کم درجے کا محسوس کرنے لگتے ہیں، حقیقت میں ایسے نہیں ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کو زیادہ قرب ملے گا، لیکن وہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ اگر ریاکاری کی نیت سے بخاری پڑھائے تو خدا پکڑ لے، اور ڈاکٹر اور انجینئر اگر اللہ کے لیے کام کرے گا تو اللہ کیوں اس کے اجر کو ضائع کر دے گا؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے یہ لوگ دین کو بڑے وسیع پیمانے سے دیکھتے تھے۔ ایسے نہیں تھا کہ اپنی نسلوں سے یہ کہیں کہ صرف نفل پڑھو اور صرف یہ کرو اور ہر سال حج اور عمرے پہ چلے جاؤ اور اس سے خدا کا قرب تمہیں ملے گا۔ وہ اس سے وسیع تر نظر رکھتے تھے، دنیا ان کی نظر میں تھی، اور وہ لوگ ان سے کم درجے کے لوگوں کو حکمرانی عطا کر دیتے تھے کہ ان سے بڑے ہوئے تھے دوسرے لوگ عبادت۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس شخص کو اپنا امیر مقرر کروں گا، اپنی حکومت میں جگہ دوں گا جو ایڈمنسٹریشن میں اچھا ہے، نظم و ضبط میں اچھا ہے اور عوام کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ میں اسے ترجیح دوں گا ساتھ ان لوگوں پر جو خدا کی عبادت میں ہیں، نفل پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ان میں سیاسی شعور نہیں۔ فرماتے تھے میں ان کو ترجیح دیتا ہوں۔ آپ تاریخ دیکھ لیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حج ہو جاتا تھا تو بیت اللہ میں لوگ رک جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خود مدینہ منورہ جانا ہوتا تھا تو وہ مدینہ منورہ سے جانے سے پہلے مکہ کو خالی کراتے تھے، حرم میں چلے جاتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے جاؤ اپنے وطنوں میں، نکلو یہاں سے۔ دوسرا پٹائی بھی ہو جاتی تھی۔ فرماتے تھے کسی نے کہا امیر المومنین عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں، فرمایا اگر میں ان کو یہاں رہنے دوں تو تم دیکھو گے دو خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ کیسی نظر تھی ان کی؟ فرماتے تھے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو یہاں پابند کر لیں گے اور وہ کوئی کام نہیں کریں گے اور چاہیں گے کہ لوگ ان کی خدمت کریں، لوگ انہیں پیسے دیں، تو یہ ایک جماعت پیدا ہو جائے گی، نکمے لوگ کوئی کام نہیں کریں گے، بیٹھ کے یہاں کھاتے رہیں گے۔ تو فرماتے تھے کہ اگر میں انہیں یہاں رہنے دوں تو ہمارے زمانے میں عبادت کا ذوق غالب ہے، تو یہ لوگ نماز روزے میں لگ جائیں گے، مسلمانوں کے شہروں کو، ان کی تجارت کو، سرحد کو، تعلیم کو، ان سارے شعبوں کو کون سنبھالے گا؟ اس لیے میں چاہتا ہوں میرے مدینہ منورہ جانے سے پہلے پہلے لوگ مکہ کو خالی کریں۔ یہ ایک سوچ ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم اگر نہ رہے، تجارت نہ رہے، دنیا میں زندگی کے مواقع آگے بڑھنے کے نہ رہیں تو سوچیں اس معاشرے کا کیا ہو۔ دین پڑھے، مفتی ہو، عالم دین ہو، مولوی ہو، ایسے پائے قبر سے ہونا چاہیے کہ اس کی مثال نہ ملے۔
اگر وہی شعبہ اختیار کرنا ہے تو پھر علم، مطالعہ، اللہ کا خوف، تقوی اور اخلاقیات سیکھنے چاہیے۔ اس لیے کہ جب مطالعہ بڑھتا ہے یہ چیزیں بڑھتی ہیں، ادب اور احترام اور مجالس میں جاتا ہے تو وہاں پھر اہل علم کی مباحث ہوتی۔ اب وہ بچہ پڑھ لے اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کی صفات کیا ہیں، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کیا ہے، تو نتیجہ یہ کہ جب پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھے گا تو گنگا بنا رہے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا۔ ہم لوگ وحدت الوجود کو اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارے ہاں تکفیری مذاہب نہیں ہیں۔ مذہب ایک ہی ہے، اسلام ہے، وہ معاشرے جہاں ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، بدھسٹ ہیں، وہاں پہنچ کے پتا چلتا ہے کہ وحدت الوجود کتنی بنیادی چیزوں میں سے ہے اور اس کا علم کیوں ہونا چاہیے۔ یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ نماز اصل میں سنسکرت میں تھی اور نما کہتے تھے اور اسی سے یہ لفظ بنا ہمارے یہاں آ گیا۔ وہ خدا کی عبادت کرتے اب بھی وہ وحدت وجود کے قائل، اور صوفیہ نے کہا کہ وجود کا ایک ہونا الگ بات ہے اور موجود کا ایک ہونا الگ بات۔ اب یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس سے سارے فلسفے کو پڑھاؤ تو وہ دین کا کام کرنا چاہے تو اسے چاہیے پھر اتنے ٹاپ کا آدمی ہونا چاہیے کہ لوگ چراغ لے کے ڈھونڈیں اور اس جیسا آدمی ہمیں۔ تو ڈاکٹر بنے تو وہ اتنا اچھا ہونا چاہیے اپنے فیلڈ میں کہ فرسٹ کلاس کے لوگوں میں شمار ہو۔ مومن کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ دین اور دنیا میں بیک بینچز پہ جا کے بیٹھ جائے، کہیں پیچھے بیٹھ جائے، تاکہ وہ اپنے اس علم، عہدے، روب اور جو کچھ اس کا تجربہ ہے اس کے ذریعے اللہ کے دین کو مدد دے اور خدا کا دین غالب ہے۔ اس لیے ہے تو یہ بالکل نئی بات، لیکن آپ اس سے اختلاف کریں کوئی حرج نہیں، آپ کو حق پہنچتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں کی طرف نہیں بھیجے جاتے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوتی ہے قوم کے ان طبقات کی طرف جو طبقات کنٹرول کرتے ہیں عوام کو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم چاہیں کہ کسی بستی پر ہلاکت تباہی نازل کریں، أَمَّرْنَا مُتْرَفِيهَا، ایک پھر آ گیا ہے کہ أَمَّرْنَا مُتْرَفِيهَا، جو لوگ اس میں حکمران ہوتے ہیں، مترف عیش کی زندگی بسر کرنے والے سرمایہ دار، ان سرمایہ داروں کو، عہدے داروں کو ہم اپنے نبی کے ذریعے پیغام بھجوا دیتے ہیں علیہ السلام، فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ میرا حکم نہیں مانتے، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو عذاب آنے کے لیے مجھے دلیل مل جاتی ہے۔ خدا کہتا ہے کہ کوئی شخص کرو مجھ سے پوچھے کہ کیوں عذاب بھیجا، مجھے دلیل مل جاتی ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ہم نے اٹھا کر ان بستیوں کو پٹک دیا۔ اور دوسری قرات ہے امرنا، اللہ نے کہا کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم چاہیں کسی بستی پہ عذاب نازل کریں، امرنا مترفیہا، وہاں جو لوگ بڑے بڑے سرمایہ دار جاگیردار ہوتے ہیں ہم ان لوگوں تک اپنے نبی علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ اس لیے نبوت بنیادی طور پر یہ کردار ادا کرتی ہے کہ ان لوگوں کے ذہن کو بدلے جو ذہن لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے شریعت بتاتی ہے کہ ان کی تبدیلی سے وہ تبدیلی معاشرے میں نیچے تک پہنچ جائے گی، ان پر محنت کرو اور اسے تبدیل کرو۔ اس لیے اہل اللہ کے اچھے بندے انہوں نے کبھی یہ کوششیں ایسی نہیں کی کہ وہ خود اقتدار تک پہنچ جائیں، ساری زندگی اس میں کپا دی کہ ایمان اہل اقتدار تک پہنچے۔ کیا تمہاری حکومت تمہیں مبارک، تم منصب رکھو، پیسے رکھو، سب رکھو، لیکن ایمان ہم تم تک پہنچا دیں تاکہ تم ٹھیک ہو جاؤ تو تمہارے گھروں میں جس سطح کا جو کوئی سرمایہ دار جاگیردار بڑا آدمی ہے اتنی ہی سطح پر دین کو اوپر سے نیچے کی طرف اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے
یہ جو بات ہے کہ دین کی ترقی دنیا میں کچھ رکاوٹ بن جاتی ہے، یہ نہیں ہے۔ آدمی اپنی نیت کو صاف رکھے اور اللہ کے لیے کام کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اس سے روکنے والا نہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ملے۔